علامہ سرکار غزالی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کے درودوں کو نبی کی بارگاہ میں پہنچایا کرتے ہیں۔ لیکن جب وہی بندہ نبی کے عشق میں ڈوب کر، نبی کی محبت میں ڈوب کر بابلند آواز درود پاک پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کو پہچانتے بھی ہیں، اس کی آواز کو سنتے بھی ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مدینے والے آقا میری آواز کو سنیں اور مجھے پہچانے تو بابلند آواز درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور نبی علیہ نبی پہ درود پاک پڑھ لیں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کا کیا نام ہے؟ بولیے۔ شہزاد خان۔ اب یہ جو انگوٹھی پہنے ہیں اسے اتار لیجیے، اس والی انگلی میں، اس والی میں یا اس میں پہننا منع ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، بلکہ چاندی کی ایک انگوٹھی ہو، وہ بھی ایک ننگ کی ہو، وہ بھی 4.5 ماسا کی ہو، وہ بھی چھگلی کے بغل والی انگلی میں ہو۔ سمجھ گئے؟ منع ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ جو بھی چیز شریعت کے خلاف ہو ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا ہے۔ آج کا پیغام یہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے۔ ابھی ایک میری بہن نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنا رہی تھی اور آپ لوگ سماعت کر رہے تھے، ہم بھی کر رہے تھے، ہم بھی سن رہے تھے۔ شریعت میں ہے کہ جہاں مردوں کا مجمع ہو وہاں ماں بہن بیٹیوں کو جانا منع ہے، ورنہ اللہ کے رحمت کے فرشتے تشریف نہیں لائیں گے۔ اور ہمارا یقینہ ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل پاک سجائی رچائی منائی جاتی ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ جس طرح عورتوں کو پردے میں رکھنا درست ہے، اسی طرح عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے۔ شریعت میں ہے کہ اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے تو آہستہ آہستہ پڑھے، اس کی آواز دروازے کے باہر نہ جائے ورنہ وہ گناہگار ہوتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام، جب کلام الہی پڑھنے کا آہستہ آہستہ حکم ہے تو نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا غیر مردوں کے بیچ میں آ کر کے پڑھ سکتی ہے؟ قطعی نہیں پڑھ سکتی ہے۔ عورتوں کا مجمع ہو، اگر کوئی عورت پڑھ رہی ہے، ماں بہن پڑھ رہی ہے تو درست ہے، جائز ہے، ثواب ہے۔ سمجھ گئے؟ اس کا بھی خیال رکھیں، ماں بہنوں کو پردہ میں رکھیں، چاہے جتنا بڑا علامہ ہو، مولانا ہو، پیر ہو، مفتی ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ عورتوں سے پردہ نہیں کرتا تو وہ شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا بڑا بھائی ہے۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پردے کی بڑی اہمیت ہے۔ پردہ کریے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ عورتوں کے بیچ میں بات چیت کرتے ہیں، بہت سے ایسے پیر ہیں کہ عورتوں سے ہاتھ چوماتے ہیں، پیر دباتے ہیں، وہ پیر نہیں پیر ہے۔ اس کا خیال رکھیں۔ تو دوستو، بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، شاعر کہتا ہے کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ دشمن کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دوستو، بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، آج پورے ہندوستان میں ایک ایسی تنظیم چلی ہے جو مسلمان اہل سنت یا کوئی بھی مسلمان نام کا آدمی ہے، لوگ اسے ستانے میں لگے ہیں، مارنے میں لگے ہیں، ڈرانے میں لگے ہیں، پریشان کرنے میں لگے ہیں۔ کوئی اپنے جلسوں سے مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے تو کوئی تقریروں کے ذریعے سے مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے، کوئی اپنی طاقت دکھا کر مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے، کوئی اپنی قوت دکھا
دکھا کر مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے، کوئی اپنی دولت دکھا کر مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، پارلیمنٹ ممبر میں بھی بیٹھ کر کے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ بنائی جاتی ہے۔ سنی جنتی بریلوی مسلمانوں وہ سوچتے ہیں ہم مسلمانوں کو پریشان کریں گے، ہم مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے، ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور ظالم یہ سمجھتے ہیں طاقت میرے پاس ہے، پاور میرے پاس ہے، پیسہ میرے پاس ہے، حکومت میرے پاس ہے، تعداد میرے پاس ہے، ہم جو مسلمانوں کو مٹا دیں گے، مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے۔ دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ میں نے گجرات میں مار دیا مسلمان مٹ جائے گا، میں نے دہلی میں مار دیا مسلمان مٹ جائے گا، میں نے سمستی پور میں مار دیا مسلمان مٹ جائے گا، ابھی تریپورہ میں مار دیا مسلمان مٹ جائے گا۔ ظالم یہ سوچتا ہے کہ چند مسلمانوں کی گردن کاٹنے کے بعد مسلمان مٹ جائے گا، چند لوگوں کے مکان مٹانے کے بعد ظالم یہ سوچتا ہے کہ مسلمان مٹ جائے گا، تو جو مٹانے کی پلاننگ کرتا ہے اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ دشمن کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے، ایسا ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے دھرم پر بھی حملہ کرتے ہیں، ایمان پر بھی حملہ کرتے ہیں، عقیدے پر بھی حملہ کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں پر بھی حملہ کرتے ہیں، شریعت مصطفیٰ پر بھی حملہ کرتے ہیں، عبادت گاہوں پر حملہ کرتے ہیں۔ کبھی وسیم رابطی جیسے لکھنؤ میں کھڑا ہو کر کے 26 آیتوں کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، 26 آیتوں کو مٹانے کی بات کرتا ہے، تو کبھی نرسنگا نند جیسے آتنکوادی حرامی کھڑا ہو کر عظمت مصطفیٰ میں گستاخی کرتا ہے، نبی کے شان میں بکواس کرتا ہے۔ اور دوستوں بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، ان چند کتوں کو، ان چند بھوڑوں کو کھڑا کر کے لوگ سوچتے ہیں کہ قرآن مٹ جائے گا، اسلام مٹ جائے گا، اور قرآن مٹانے والوں، اور اسلام مٹانے والوں، تمہارے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ قول محمد قول خدا قربان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور حفیظ ملت، فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہم اور آپ شریعت پہ عمل کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے چہروں پہ داڑھی رکھیں، اپنے ماں بہنوں کو پردہ میں رکھیں۔ دوستوں بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، بریلی شریف سے محبت کرتے ہیں نا؟ کتنے لوگ بریلی شریف سے محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس کا کیا نام ہے جو آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے لڑکا؟ آپ کے جسٹ پیچھے، ادھر آؤ بیٹے، ادھر آ جاؤ۔ ارے تم نہیں، تم وہ جو پیچھے، ادھر آؤ، جلدی سے آئیے، وقت بہت کم ہے، ٹھنڈ کا موسم بھی ہے، میرا پیر خود گل رہا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ، دیکھیے مسلمان ہیں، انہیں شریعت کے بارے میں معلوم نہیں۔ اگر ہم نہ کاٹے جائیں گے، ہم نہ مارے جائیں گے، ہم نہ مٹائے جائیں گے تو کون کس کے ساتھ ایسا ہوگا؟ یہ جو دھاگا پہنا ہوا ہے یہ بھی غیروں کا طریقہ ہے، ہاتھ کی کلائیوں میں نہ دھاگا پہنے، نہ جلا پہنے، نہ ربڑ پہنے، اتار دو۔ یہ انگوٹھی بھی مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے، لوہا، تانبا، پیتل پہننا۔ اگر یہ اسی حالت پہ نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، نماز کو بھی دہرانا واجب ہے۔ اور یہ جو زنجیر پہنا ہوا ہے یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، اسے بھی اتار دے، اتار دے بیٹا، اتار۔ سنتوں پہ عمل کرو، باریک باریک سنتوں پہ جب عمل کرو گے چہرے میں نکھار پیدا ہوگا، دل جو ہے بیدار ہوگا، دل کی کائیاں مٹے گی، اور جب دل کی کائیاں مٹے گی نا یقین مانیے آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے، سمجھ گئے؟ اور شریعت پہ عمل کرو۔ جب ہمارے عالم علماء، پیغام دینے والے، مذہب اسلام کی حقانیت بتانے والے جب لوگوں کو بیدار کرتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں
تو لوگ جو ہے مذاق اڑاتے ہیں، لوگ کہے لگاتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، اور لوگ یہ کہتے ہوئے بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ مولانا صاحب میری تعداد کم ہے، ہم شریعت پہ کیسے عمل کریں گے، ہماری تعداد کم ہے، ہم پوری طرح سے مذہب اسلام میں کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو نہ بھولو، اس وقت ہماری تعداد اس ہندوستان میں 40 کروڑ کی تعداد ہے، لیکن اسی ہندوستان میں جب عطائے رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے تو صرف 40 لوگ آئے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عاشق، آپ کے لاڈلے، آپ کے بیٹے جب آپ مکہ شریف حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، حج کرنے کے بعد جب آپ مدینہ شریف جانے لگے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مدینہ شریف کا خادم تھا اس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرا خادم، میرا بیٹا معین آ رہا ہے، تم ہمارے ممبر پہ کھڑے ہو کر بعد نماز فجر اعلان کرنا کہ معین الدین نام کا آدمی رک جائے، بقیہ سب چلے جائے۔ ایسا ہی ہوا، بعد نماز فجر جو ہے ممبر شریف میں خادم کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہے کہ معین الدین نام کا آدمی رک جائے، بقیہ سب چلے جائے۔ جب خادم نے اعلان کیا کہ کافی لوگوں کی تعداد نکل گئی لیکن اب بھی کافی لوگوں کی تعداد ہے، خادم سوچ رہا ہے اس میں نبی کا عاشق کون ہے، نبی کا شیدائی کون ہے، نبی کا وفادار کون ہے، فاطمہ کا چین، فاطمہ خاتون جنت کے دل کا چین کون ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا علم بیٹا کون ہے، میں کیسے پہچانوں گا؟ تو گنبد خضرا سے آواز آتی ہے کہ اے میرا خادم، کوئی اور معین الدین نہیں، امریکہ والا نہیں، ساؤتھ افریقہ والا نہیں، ہالینڈ والا نہیں، فیجی والا نہیں، لندن والا نہیں، ریگستان والا نہیں، بلکہ میرا معین تو سنجر والا ہے۔ خادم نے اعلان کیا کہ سب چلے جائے لیکن سنجر والا رک جائے۔ جب سب چلے گئے سنجر والا رک گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میرے آقا عطائے رسول جب آپ رک جاتے ہیں، خادم آپ کے پاس تشریف لاتا ہے، لانے کے بعد عرض کرتا ہے آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شہادت والی انگلی کو پکڑ کر کے روضے رسول کے دروازے کے سامنے لاتا ہے، لانے کے بعد کہتا ہے بس یہی تک لانے کا حکم تھا، بس یہی تک پہنچانے کا حکم تھا، اب میں جا رہا ہوں۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو دوستوں بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، عطائے رسول روضے رسول کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر کے جب یہ دروازے پہ ہاتھ لگاتے ہیں دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، اگر آپ کے مکان کے سامنے کوئی آئے، آپ کے دروازے کے سامنے کوئی آئے، دروازے میں دستک دے، اگر کوئی اندر ہوگا تبھی دروازہ کھلے گا، کوئی اندر ہوگا تبھی جواب ملے گا، کوئی اندر ہوگا تبھی دروازہ کھلے گا۔ لیکن دوستوں بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، روضے رسول کا دروازہ بند ہے، آج بھی دروازہ بند رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخر دروازہ کھولا تو کس نے کھولا؟ دوستوں، ان وہابیوں، دیوبندیوں، سلا ملی، رافضی، قادیانی، چکرالوی، گاندھی، محمدی، جتنے بھی بریلی شریف کے سڑے گڑے دشمن اور مخالف ہے، ان کا کارر پکڑ کے پوچھو، یہ بتاؤ جب آقا عطائے رسول غریب نواز روضے رسول کے سامنے گئے تو دروازہ کس نے کھولا؟ وہابی بھی جواب دے گا، تبلیغی بھی جواب دے گا، تبلچی بھی جواب دے گا، قادیانی بھی جواب دے گا، تھانہ بمن والا بھی جواب دے گا، نگما والا بھی جواب دے گا، بھوپال والا بھی جواب دے گا، دہلی والا بھی یہی جواب دے گا کہ کوئی اور نہیں بلکہ نظام مصطفیٰ نے کھولا ہے۔ ارے وہابیوں، تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے اور اب بول رہے ہو کہ نبی نے کھولا ہے؟ ارے یہی تو ہمارے رضا کی بولی ہے۔ بریلی سے پکار اٹھے کہ چمک تجھ سے باتیں ہیں، سب سبحان یہی جسم عالم سے چھپ جانے والے اللہ اکبر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔
غیر کے نابالغ بچوں سے بھی لینا دینا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یہ بھی نذرانہ لے کر آیا نا 100 روپے، اس بچے سے لے جاؤ بیٹا، واپس لے جاؤ، میری طرف سے رکھ لو، لینا دینا درست نہیں ہے۔ شریعت پہ عمل کریں۔ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو کوئی بڑا لے کر آئے، سمجھ گئے؟ اور دوستوں، بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، کیا لکھا ہے اس میں بتائیے؟ یعنی بند کر دیں آپ؟ وقت زیادہ ہو رہا ہے تو وقت زیادہ ہو رہا ہے، پھر آپ کبھی یاد فرمائیں گے۔ یعنی اس میں لکھا تھا شرد کے تعلق سے مسلمانوں تو شریعت پہ عمل کریں گے، بولیے بھائی، عمل کریں گے نا شریعت پہ؟ دیکھیے علماء جو ہے چٹ لکھ کر کے دے رہے ہیں کہ بیان کریے شراب کے تعلق سے، اللہ اکبر کبیرہ، کیسے مسلمان ہیں کہ آپ شراب پیتے ہیں؟ ذرا سوچو، اپنے دل میں ہاتھ رکھو۔ سرکار غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں شراب پینے والا اپنے ماں اور بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتاب کا حوالہ ہے مکاشفۃ القلوب، آپ اٹھا کر دیکھیے۔ دوستو، بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، وہی علامہ غزالی علیہ رحمہ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ شراب پینے والا گویا اپنے ماں اور بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے، جوا کھیلنے والا، بیاج لینے والا اتنا بڑا گناہ کرتا ہے کہ علامہ غزالی علیہ رحمہ فرماتے گویا کعبہ کے اندر اپنے ماں اور بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اللہ معاذ اللہ، بولیے بھائی۔ شراب، اب یہ بتاؤ، اگر کوئی آدمی اپنے ماں اور بہن کے ساتھ ایسا گندا گھنونا کام کرے تو بتاؤ اس کے یہاں کھانا کھاؤ گے، پانی پیو گے، شادی کرو گے، اس کے یہاں آؤ گے، جاؤ گے؟ نہیں کرو گے نا۔ بتاؤ اگر آج کا کوئی مولوی کہتا تو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جاتا کہ ہو سکتا ہے کہ غلط بول رہا ہے، لیکن علامہ غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شراب پینے والا اپنے ماں اور بہن کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بھی شخص شراب پیتا ہے وہ شراب سے توبہ کر لے کہ آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا، ورنہ دوستو، بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، یہ زندگی چند دنوں کی ہے۔ کتنے دنوں کی؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جوا کھیلتا ہے، تاش کا پتہ جو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، گویا وہ خنزیر یعنی سور کا بچہ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے۔ دوستو، بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، دوسری جگہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی جوا کھیلنے والا، بازی لگانے والا، گویا اس کا پورا ہاتھ یعنی پورا پنجہ جو ہے، ہاتھ کی ہتھیلیاں خنزیر یعنی جس کو سور کہا جاتا ہے، عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر سور کا نام لے لیا جائے تو 40 دن کے لیے زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ یہ سراسر غلط ہے، اس کا نام قرآن پاک میں بھی ہے، سمجھ گئے؟ تو دوستو، بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، یعنی جو تاش کے پتے پکڑے وہ اپنے ہاتھوں میں سور کا بچہ لے رہا ہے، جو تاش کے پتے پکڑے گویا اس کا ہاتھ خنزیر یعنی سور کے خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ سنی بریلوی مسلمانوں، یہ خنزیر کتنا گندا ہوتا ہے، غلیظ کھانے والا ہے، میلا کچیلا کھانے والا ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اگر یہ دروازے پہ آ جائے تو لوگ اپنا دروازہ دھلنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کمرے میں چلا جائے لوگ اس کمرے کی دھلائی کرواتے ہیں، پوتائی کرواتے ہیں، اچھی طریقے سے صفائی کرواتے ہیں۔ لیکن یہ سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، وہ تھوڑی دیر کے لیے آیا، آپ نے صفائی کر دیا، وہ تھوڑی دیر کے لیے آیا، آپ نے مکان کی دھلائی کروا دیا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، جس کے ہاتھوں میں سور کا خون لگا ہو، جس کے ہاتھوں میں سور کا بچہ ہو، وہ آدمی 24 گھنٹہ مکان کے اندر ہے، ہر لمحہ مکان کے اندر ہے، اس کا بستر سوچو کیسا بدبودار ہوگا، اس کا مکان کیسا بدبودار ہوگا۔ اب وہ کمانے والا انسان چاہے پوری رات کیوں نہ کمائے، پورا دن کیوں نہ کمائے، 24 گھنٹہ
कमा कमा करके अपना पसीना क्यों न बहा दे, उसके घर में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते कभी नहीं आ सकते हैं। उसके घर से गरीबी कभी नहीं दूर होगी, उसके घर से बेबसी कभी नहीं दूर होगी। ए सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, शराबियों से नफरत करो, जुआरियों से नफरत करो, बगेड़ियों से नफरत करो, गजेड़ियों से नफरत करो। हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता कि हम शराब पिए, हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता कि हम जुआ खेले, हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता कि हम गांजा भांगा करें, बल्कि हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि अगर कोई शराब पीता हो तो शराब पीने वाले शख्स के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। जो जुआ खेलता है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए ताकि वो जुआ खेल छोड़ दे। ए सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, ये चंद दिनों की जिंदगी है, ये चंद सालों की जिंदगी है। ज्यादा से ज्यादा 40 साल जिंदा रहेगा, 50 साल जिंदा रहेगा, 60 साल जिंदा रहेगा, 70 साल जिंदा रहेगा, 80 साल जिंदा रहेगा। उसके बाद तुझे मरना है, मरकर कब्र में जाना है। जब तक तू दुनिया में रहता है हर इंसान सोचता है साइकिल मेरे पास है तो मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल वाला सोचता है कि 4 व्हीलर आ जाए, 4 व्हीलर वाला सोचता है और अच्छी गाड़ी आ जाए। कच्चे मकान में रहने वाला सोचता है पक्का मकान हो जाए, पक्के मकान में रहने वाला सोचता है और अच्छा महल हो जाए। और गर्मी का जब मौसम आता है इंसान गर्मी को हटाने के लिए, उसको मिटाने के लिए इंसान जो है कूलर इस्तेमाल करता है, घर में पंखे लगाता है। अगर और दौलत आ गई तो फिर एसी लगाता है। जब वही महीना ठंडी का आ जाए तो ठंडी के मौसम में रजाई का इस्तेमाल करता है, ठंडी के मौसम में गर्म एसी और हीटर का इस्तेमाल करता है। लेकिन ए सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, यहाँ गर्मी से बचने के लिए तेरे पास एसी है, यहाँ गर्मी से बचने के लिए तेरे पास कूलर है, यहाँ गर्मी से बचने के लिए तेरे पास पंखे हैं। लेकिन तूने ये नहीं सोचा है कि 80 साल जिंदगी के लिए तू यहाँ इंतजाम कर रहा है। लेकिन जहाँ हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, न जाने कितने सालों तक न जाने कितने सालों तक तू अपने कब्र के अंदर रहेगा। वहाँ कोई पंखा नहीं है, वहाँ कोई कूलर नहीं है, वहाँ कोई एसी नहीं है। ए सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, अगर वहाँ कोई एसी है उस एसी का नाम नवाज है, अगर वहाँ कोई कूलर है उस कूलर का नाम सदका है, अगर वहाँ कोई पंखा है तो उस पंखे का नाम रोजा है, अगर वहाँ कोई आरामदायक बिस्तर है तो उस बिस्तर का नाम है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का नाम, उस बिस्तर का नाम यानी मुस्तफा से मोहब्बत करना है। और दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, अगर वहाँ किसी रोशनी और किसी लाइट की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ कोई खंबा तेरे कब्र में लेके ना जाएगा, ट्रांसफार्मर लेके ना जाएगा, टेलीविजन ना लेके जाएगा। अगर वहाँ कोई रोशनी तुझे उजाला बख्शेगी वो मुस्तफा की मोहब्बत है। और जो तेरे चेहरे में दाढ़ी होगी उस दाढ़ी से इतना नूर निकलेगा, इतना नूर निकलेगा कि बायजीद बुस्तामी अली रहमा फरमाते हैं कि हत्ते निकाह तक इतना उजाला होगा, इतना उजाला होगा कि अगर वो उजाला दुनिया में दिखा दिया जाए तो दुनिया का अंधेरा ही वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कितने लोग चाहते हैं हाथ उठाएं? सभी लोग चाहते हैं। तो उजाला कैसे होगा? दाढ़ी रखने से होगा। कितने लोग दाढ़ी रखेंगे? मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत कितने लोग अपने चेहरों में सजाएंगे? बताओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सभी लोग, जितने लोग दाढ़ी रखने के लिए हाथ उठा रहे सब खड़े हो जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जितने लोग दाढ़ी रखना चाहते खड़े हो जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, मुसलमानाने भंडरिया, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। भंडरिया बहुत खतरनाक नाम है यार। इसका खुला 10 का जो है करके और जो घंटे और मुझसे ले लीजिए। जितने लोगों ने दाढ़ी रखने के लिए, वो झूठ वादा ना करिए, बैठ जाइए, बैठिए आगे। जितने लोगों ने दाढ़ी रखने का वादा किया है, खुदा की कसम मुझे भी बहुत सवाब मिलेगा और आपको भी मिलेगा। मैं सबको 10-10 रुपए नजराना दूंगा। ये बताओ
جب ہماری بات اچھی لگتی ہے تو آپ لوگ نذرانہ پیش کرتے ہو کہ نہیں؟ لیکن آج آپ کی عادت اور آپ کا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اپنے چہروں میں سجایا، آپ نے سجایا، آج سے وعدہ کیا، مجھے بہت اچھا لگا، میں آپ کو نذرانہ پیش کر رہا ہوں، سمجھ گئے؟ سید صاحب اس کا چھٹا کر کے جتنے لوگوں نے جن لوگوں کے چہرے میں داڑھی ہے وہ لوگ چھڑاتے ہیں ان کو انعام دیجیے۔ سب لوگ وعدہ کیے ہیں، جھوٹ نہ بولیے گا ورنہ یہ اللہ اس کے رسول کی محفل ہے، برباد بھی ہو جاؤ گے، تباہ بھی ہو جاؤ گے۔ یہاں سے لوگوں کی مقدر بنتی ہے اور لوگوں کی تقدیریں بھی سنورتی ہے۔ اگر آپ اپنا تقدیر سنوارنا چاہتے ہیں تو آج سے چہرے میں داڑھی کہیے انشاءاللہ رکھیں گے۔ اور شراب پینے والا میں کسی سے ہاتھ نہ اٹھواؤں گا، کسی کو جلیل نہ کروں گا، کسی کو میں رسوا نہ کروں گا۔ دوستو بزرگوں، وہ اپنے دل میں یہ عہد کر لے کہ آج سے میں شراب نہیں پیوں گا۔ شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تم کیسے مسلمان ہو، کیسے نبی کے عاشق ہو؟ بتاؤ، اتنے مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، پھر بھی تمہاری آنکھیں نہ کھل رہی، پھر بھی جوا اور شراب میں آپ لوگ بجی ہو۔ ابھی بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو کہ میں شراب نہیں پیوں گا، نہ جوا کھیلوں گا، ٹھیک ہے؟ جو شرابی آپ کو شراب پیتے ہوئے دکھائی دے، یہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ شرابی ہے تو اس کے ہاں نہ پانی پیو نہ کھانا کھاؤ، اتنی پابندی لگاؤ، سمجھ گئے؟ لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ آج سے شرابیوں کے یہاں کھانا کھائیں گے؟ بولو بھائی، پانی پیئیں گے؟ قطعی نہیں، اس سے سلام بھی نہ کرو، شرابی ہے، ناپاک ہے وہ۔ حالانکہ فاسق کی تعظیم کرنا حرام ہے، شرابی بھی جو ہے فاسق میں آتا ہے، جوانی بھی فاسق میں آتا ہے۔ خالی داڑھی مارنے والے کو فاسق نہیں کہتے ہیں، جھوٹ بولنے والے کو بھی فاسق کہتے ہیں، شراب پینے والے کو بھی کہتے ہیں۔ اور فاسق کی تعظیم کرنا، اس کا ادب کرنا، اس کا خیال رکھنا شریعت میں حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ باشرہ ہیں اور اگر کوئی داڑھی منڈا آ رہا ہے تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ پہلے اس سے سلام نہ کریں، اس کی تعظیم نہ کریں، اس کا ادب نہ کریں، چاہے جتنا بڑا کروڑ پتی ہو، خراب پتی ہو، پیسہ والا ہو، چاہے جتنا بڑا دولت والا ہو، لیکن اگر اس کے چہرے میں داڑھی ہے، چاہے وہ مڑئی میں رہنے والا ہو، جھوپڑی کا رہنے والا ہو، غریب کیوں نہ ہو، اس کی تعظیم کے لیے فوراً کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ شریعت میں دولت نہیں، مصطفیٰ کی شریعت دیکھی جاتی ہے۔ اسلام میں جو ہے پیسہ اور محل نہیں بلکہ اخلاق اور کردار دیکھا جاتا ہے۔ جو مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرے گا نا، اس کی خلوت بھی سنورے گی، جلوت بھی سنورے گی، اس کے اخلاق میں نکھار پیدا ہوگا، کردار میں نکھار پیدا ہوگا، کاروبار میں برکت ہوگی، آل اولاد اس کے ترقی اور عروج کرے گا۔ شریعت میں عمل کرے اور اپنے مکان کے دروازوں میں بھی پردہ لگائے۔ جس کے مکان کے دروازے میں پردہ نہیں رہتا، اس کے مکان کے اندر بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ سمجھ لیجیے آج ہی آج کی یہ میری تقریر ہو گئی۔ اگر آپ لوگ عمل کر لیے، بھائی تقریر جلسہ جلوس اسی لیے تو کرایا جاتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ بہت اچھل کود کے نعرہ لگا لیے، ہاں وہ کر لیے اور کوئی عمل نہیں کیا، سب وہیں کو وہیں ہے، تو کیا مطلب جلسہ کرانے سے؟ بولو بھائی، کیا مطلب جلسہ کرانے سے؟ بلکہ بریلی کے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے ذمہ اگر کوئی فرض باقی ہے تو اس کی کوئی نفلی عبادت نہیں۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ شریف ہے، اور جو میلاد پاک منا رہے ہیں یہ نفلی عبادت، یقیناً اس کا اجر و ثواب ہمیں ملے گا، ایسا نہیں ہے اس کا اجر ہمیں ملے گا، لیکن اگر پوری طرح سے لینا چاہتے ہو محشر کے میدان میں تو نمازوں کی پابندی۔ نماز نہ پڑھنے والا سور سے بدتر ہے۔ کس سے بدتر ہے؟ بولو، بولنے میں شرم آتی ہے کیا؟ بولو نا بھائی، کس سے بدتر ہے؟ سور سے بدتر ہے، کتا سے بدتر ہے۔ کس سے بدتر ہے؟ اب بتاؤ، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے پیدا کیا ہے، یعنی سب سے اعلیٰ اور افضل بنا کے پیدا کیا ہے، اور ہم کتے سے بدتر کہے جا رہے ہیں، سور سے بدتر کہے جا رہے ہیں۔ گرامی شریف کو مہینہ آ رہا ہے نا، آ رہا ہے، سرکار غوث اعظم کے نام پہ گرامی شریف مناتے ہیں نا، اسی سرکار غوث اعظم کا یہ فرمان ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا سور سے بدتر ہے، نماز نہ پڑھنے والا کتے سے بدتر ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ گیا، آخری بات بتا کے سلام ہو جائے، ابھی دوں گا انعام سب کو، گھبرائیے نا کہ آپ لوگ سوچیے کہ حضرت بھول گئے۔
میں وعدہ کا پکا ہوں، جس چیز کا وعدہ کرتا ہوں اس کو ضرور پورا کرتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ گیا، لوگ تشریف لے گئے، لوگوں نے کہا سرکار میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پہ محفل پاک ہم لوگوں نے سجایا تھا، اور سرکار کے نام پر ہم لوگوں نے لنگر شریف کا اہتمام کیا تھا، لیکن اچانک ایک کتا آیا، لنگر شریف میں منہ ڈال دیا، یعنی دیگ میں منہ ڈال دیا۔ سرکار اب یہ بتائیے وہ کھانا کھانا درست ہے کہ نہیں؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سنو، اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، اس میں سے 1/3 کھانا نکال کر کے باہر کر دو اور 3/3 کھانا لوگوں میں بانٹنا درست ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، وہ پیرانے پیر روشن ضمیر عبد القادر جیلانی قطب ربانی لامکانی شیخ لاشانی جن کا قول ہے کہ میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کا دانہ، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا ہوں تب تک میرا کوئی نام نہیں لے سکتا ہے۔ پھر سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک میں وہاں حاضر نہ رہوں تب تک میرا کوئی نام نہیں لے سکتا ہے۔ اور دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، رئیس اڑیسہ سرکار مجاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سلسلے قادریہ میں بیعت ہوتا ہے، جو سرکار غوث اعظم سے محبت کرتا ہے، وہ مرنے سے پہلے جنتی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار مجاہد ملت فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ میرا چاہنے ماننے والا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنے تمام گناہوں سے پاک اور صاف تھا۔ اور ہمارے دادا پیر سیداد اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی عالم عالم نائب غوث الاعظم مجدد ابن مجدد حضور مفتی اعظم ہند حضور مصطفیٰ رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد نوری میاں فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاہنے ماننے والا اگر باشرع ہے، علم والا ہے، تو مرنے سے پہلے ولی بن جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ حق ہے، مرنے سے پہلے ولی بن جاتا ہے۔ تو غوث خواجہ رضا کے دیوانوں سنو، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ 1/3 کھانا زمین میں دفنا دو، 3/3 کھانا لوگوں میں کھانا درست ہے، بانٹنا درست ہے۔ اب جب وہ لوگ یہ مسئلہ سن کے جانے لگے تو سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی قطب ربانی لامکانی شیخ لاشانی غوث سمدانی سرکار غوث پاک روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں رکو، آج کتا منہ ڈال دیا تو پوچھنے آ گئے ہو، کل اگر سور منہ ڈال دے گا تو پھر پوچھنے آؤ گے، یہ بھی مسئلہ حل کرتے جاؤ۔ لوگوں نے کہا حضور کرم ہوگا اگر آپ بتا دے تو۔ بغداد کے تاجدار نے فرمایا کہ اگر کتا ڈیگ میں منہ ڈال دے تو 1/3 کھانا زمین میں دفنا دو، 3/3 کھانا لوگوں میں بانٹ دو۔ اگر سور منہ ڈال دے تو 2/3 کھانا زمین میں دفنا دو، 2/3 کھانا لوگوں میں بانٹ دو۔ جب لوگ جانے لگے تو سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی قطب ربانی لامکانی شیخ لاشانی غوث سمدانی روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ لوگوں رکو، ابھی مسئلہ نہیں حل ہوا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ نے کتے کے بارے میں بتا دیا، آپ نے سور کے بارے میں بتا دیا، اب کیا بچا ہے؟ کیا کوئی کتا سے بھی بدتر ہوتا ہے؟ کیا کوئی سور سے بھی بدتر ہوتا ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا ہاں، سور سے بھی بدتر ہوتا ہے، کتے سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ سرکار غوث پاک نے فرمایا بے نمازی، یعنی نماز نہ پڑھنے والا سور سے بھی بدتر ہوتا ہے، کتے سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اللہ، یعنی سور سے بھی خراب ہوتا ہے اور کتے سے بھی خراب ہوتا ہے۔ تو بتاؤ نماز کی پابندی کرو گے؟ بتاؤ آپ کے پاس کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سونے کے لیے، بیت الخلا کے لیے، استنجا کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، رشتہ داریوں میں جانے کے لیے، دکانداری کے لیے، کام کاج کے لیے، کھیت کھلیان کے لیے، سب کے لیے ٹائم اور وقت ہے، خالی نماز کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نماز نہ پڑھنے والا تباہ کر دیا جاتا ہے۔
برباد کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے، اس کی نشانیوں کو بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نشانی، ہماری خلوت، ہماری جلوت، ہمارے آل اولاد سنور جائے تو نماز کی پابندی کریں۔ بتاؤ، اللہ جل شانہ نے 12 گھنٹے بنائے، تقریر نہیں ہے، سمجھیے سمجھا رہا ہوں، 12 گھنٹے بنائے کہ نہیں بنائے؟ بولو بھائی، 12 گھنٹے میں اللہ جل شانہ صرف آپ سے 1 گھنٹہ لے رہا ہے۔ اب یہ بتاؤ، اگر کوئی آپ کو 11 گھنٹہ دے، 12 گھنٹہ دے، اور 12 میں سے اگر آپ سے کوئی 1 گھنٹہ مانگے تو آپ نہیں دے سکتے؟ بولو بھائی، دے سکتے ہیں؟ اب اللہ نے 12 گھنٹے بنائے ہیں آپ کے لیے کہ 11 گھنٹہ جو کرنا ہو کرو، لیکن 1 گھنٹہ میرے لیے، وہ بھی اکٹھا نہ دو، ایک ہی بار میں نہ دو۔ فجر میں 15 منٹ دے دو، جوہر میں 15 منٹ دے دو، عصر میں 10 منٹ دے دو، مغرب میں 10 منٹ دے دو، عشاء میں 10 منٹ دے دو۔ اب بتاؤ، اللہ 10 15 منٹ کر کے مانگ رہا ہے۔ اب جب یہ آپ اتنے منٹوں کو رب کی بارگاہ میں دیں گے تو اللہ جل شانہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا، آل اولاد میں ترقی عطا فرمائے گا، بچے نیک ہوں گے، نہ شرابی ہوں گے، نہ جواڑی ہوں گے، نہ بنگیڑی ہوں گے، نہ گزیڑی۔ آج ہمارے قوم میں کتنی خرابی ہے، اللہ اکبر، تمام برائیاں، بے حیائیاں آج ہمارے سماج میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ دوستو، آپ جو شراب پیتے ہو، 100-200 روپیہ شراب پینے والا پی جاتا ہے، اب بتاؤ اگر وہی 200 روپے آپ مسجد کے امام کو دے دو، یا اپنے قوم کے ان بچوں کو پڑھنے والوں کو دے دو جن کے ہاتھوں میں قلم نہیں ہے، جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن قلم کے لیے ترستے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں کتاب کے لیے ترستے ہیں، ان کو دے دو جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ جینا چاہتی ہیں لیکن کھانا نہیں ہے ان کے پاس، وہ رہنا چاہتی ہیں لیکن سر چھپانے کے لیے مکان نہیں ہے ان کے پاس، وہ اپنی عزت کو ڈھانکنا چاہتی ہیں لیکن ان کے پاس چادر نہیں ہے۔ اے سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، اگر آج شرابی جلسے سے اگر کوئی شرابی گجیڑی بھنگیڑی جواڑی بیٹھا ہے تو آج اس جلسے سے توبہ کر کے اٹھے کہ اللہ اکبر کبیرہ، اب تک تو میں شراب پیتا تھا، آج کے بعد نہیں پیوں گا، اب تک تو جوا کھیلتا تھا لیکن آج کے بعد نہیں کھیلوں گا، مولا اب جو میں شراب پیتا تھا اب وہی پیسہ بچا کر کے اگر ہمارے محلے میں اگر کوئی بیوہ ہے ہم اس کی مدد کریں گے، اگر کوئی غریب ہے ہم اس کی مدد کریں گے، اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے ہم اسی پیسے سے اسے قلم اور بغدادی قاعدہ خرید کے دیں گے، اگر مسجد کے امام کی پگار کم ہو رہی ہے ہم وہی پیسہ اٹھا کر کے امام کو دیں گے، وہ پیسہ اٹھا کر کے مدرسے میں لگائیں گے، وہ پیسہ اٹھا کر کے مسجد میں لگائیں گے، جو اب تک فضول خرچیوں میں میرا پیسہ خرچ ہوتا تھا۔ اے سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، جب آپ کا ایسا ارادہ بن جائے گا، جب آپ کی ایسی سوچ بن جائے گی، جب آپ کا ایسا کردار بن جائے گا، جب آپ کا ایسا عمل بن جائے گا تو خدا کی قسم حکم رحمت الہی جھوم اٹھے گی اور اللہ اپنے رحمت کے فرشتوں سے فرمائے گا کہ فرشتوں دیکھو دیکھو میرا بندہ شراب پیتا تھا، گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، لیکن توبہ کر لیا ہے میرے حبیب کے محفل میں، اے فرشتوں تباہ ہو جاؤ، میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور نہیں اب اس کا پیسہ ضائع نہ جائے گا بلکہ اسی پیسے کے بدولت اس کے مرحوم اور مرحومہ کی میں نے مغفرت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، بولو ہے کہ نہیں؟ حق ہے۔ کوئی شراب پینے والا اگر ہو تو توبہ کر لے، جوا کھیلنے والا ہو تو توبہ کر لے۔ آج جو عالم علماء تقریریں کرتے ہیں، صلاۃ و سلام ہوتا ہے، دعائیں کرتے ہیں، دعا نہیں قبول ہوتی، اس کی وجہ آپ ہے، وہ نہیں۔ لوگ کہتے رہے کہ مولانا صاحب، پیر صاحب، فلاں صاحب نے دعا کیا، دعا نہیں قبول ہوئی۔ کیسے دعا قبول ہوگی؟ جب کوئی محفل میں شرابی ہو، جواڑی ہو، گجیڑی ہو، بھنگیڑی ہو، بے نمازی ہو، زانی ہو، مکار ہو، فریبی ہو، ڈھونگی ہو، تو کیسے دعا قبول ہوگی؟ دوستو، بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، بس آخری بات بتا کے سلام، کچھ لوگ حضرت
موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، بولے سرکار کرم فرمائیے، دعا فرما دیجئے، بارش ہونے لگے۔ کافی دنوں سے بارش نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کیا کہ مولا تیرے یہ بندے پریشان ہیں، میرے امتی یہ پریشان ہے، مولا کرم فرما دے اپنے ان بندوں پر، بارش عطا کر دے، مولا رحمت کی بارش عطا کر دے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی اور کچھ دیر کے بعد آپ کی دعا نہ قبول ہوئی۔ پھر آپ ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے کہ فوراً جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، کہا اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، میں اللہ کا فرمان لے کر میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ کی دعا رد کر دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیسے؟ میں اللہ کا کلیم ہوں، میری دعا کیسے رد ہو گئی؟ میں اللہ سے کلام کرتا ہوں، میری دعا کیسے رد ہو گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ جو آپ نے دعائیں مانگی ہے وہ دعا بھی آپ کی زمین و آسمان کے بیچ میں لٹک رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کیسے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا اس محفل میں آپ نے دعا مانگی ہے، اس محفل میں کوئی ایک چغل خور ہے، غیبت خور ہے، جس کی وجہ سے آپ کی دعائیں رد کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ موسیٰ جو اللہ سے کلام کو طور پر کرتے تھے، وہ موسیٰ جو اللہ کے کلیم ہے، وہ موسیٰ جو اللہ کے دوست ہے، وہ موسیٰ جو اللہ کے نبی ہے، وہ موسیٰ جو اللہ کے رسول ہے۔ اے دوستوں بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، جب اتنے بڑے پیغمبران اسلام یعنی پیغمبر اسلام کی دعا رد ہو سکتی ہے ایک چغل خور کی وجہ سے، یہ جو نائب رسول ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے نائب ہے، یہ بیچارے رات دن دعا مانگتے ہیں کہ مولا ہماری قوم تباہی سے بچ جائے، کٹنے سے بچ جائے، مٹنے سے بچ جائے، غریبی سے بچ جائے، بے بسی سے بچ جائے۔ دعائیں نہیں قبول ہوتی، اس کی وجہ وہ نہیں بلکہ آپ ہیں۔ اے سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے پیروں کی دعائیں قبول ہو، اگر چاہتے ہو ہمارے اماموں کی دعائیں قبول ہو، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے عالموں کی دعائیں قبول ہو، تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ پھر خدا کی قسم، پھر وہ دعا کرنے والا چاہے حضرت علامہ مولانا مرشد رضا کیوں نہ ہو، آپ کے مسجد کا امام کیوں نہ ہو، جب دعا کرے گا نا تو خدا کی قسم 11-41 نہ لگے گا، بلکہ جواب سے یوں نکلے گا وہ قبول ہو جائے گا، کیونکہ مومن کا دل جو ہے عرب جو ہے مومن کے پھول کے طور سے بھی زیادہ اللہ بھلے بندوں کے قریب ہے۔ جیسے ہی مولانا مرشد دعا کریں گے فوراً دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کب ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے تب۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ پھر کھڑے ہوئے، اعلان کیا اس میں کوئی چغل خور ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا تب تک بارش نہیں ہوگی، جو چغل خور ہو وہ توبہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں کچھ دیر کے بعد بارش ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے مولا ابھی محفل میں کوئی چغل خور توبہ نہیں کیا ہے، ابھی کوئی توبہ نہیں کیا ہے اپنی باتوں سے، اور بارش ہونے لگی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے کلیم، میرا بندہ دل ہی دل میں توبہ کر لیا ہے، رسوائی سے بچ گیا ہے، اس کی توبہ کی بدولت میں نے آپ کی دعائیں قبول کی ہے۔ خدا کی قسم آج ایسی دعا میں مانگوں گا کہ آپ کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ اگر جن کے پاس کچا مکان ہوگا وہ ان کے پاس پکے مکان ہو جائیں گے، جن کے پاس سائیکل ہے موٹر سائیکل آ جائے گی، جن کی زندگی بگڑی ہے ان کی زندگی بن جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کر لو، شراب پینے سے توبہ کر لو، زنا کرنے سے توبہ کر لو، جوا کھیلنے سے توبہ کر لو کہ آج کے بعد ایسا آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اور سفر میں رہیں گے نماز پڑھیں گے، کھیت میں رہیں گے نماز پڑھیں گے، مکان میں رہیں گے نماز پڑھیں گے، دکان میں رہیں گے نماز پڑھیں گے، جہاں بھی رہیں گے وہاں نماز کی پابندی کریں گے۔ تو خدا کی قسم میں ایسی دعا کروں گا کہ تقدیر بدل جائے۔ بے شک سبحان اللہ حق ہے۔ اور میرا دعویٰ ہے، میرا عقیدہ، میرا ایمان کہتا ہے کہ جو سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی قطب ربانی لا مکانی سخی لاشانی کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ لے کر دعا مانگوں گا، ضرور کروں گا۔ بے شک سبحان اللہ حق بات۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو وہ توبہ کر لے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ہو اگر ایسا تو توبہ کر لے، اور چہرے میں داڑھی رکھیے اور نماز کی پابندی کریے۔ نماز کتنے لوگ پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں، سب کو نماز پڑھو بھائی۔
آخر نماز کیا لیتا ہے مجھ سے؟ کچھ کیا نماز مجھ سے مانگتی ہے؟ میری دولت چیز کہ نماز پڑھنے کے لیے ہم جاتے ہیں تو کیا نماز مجھ کو کاٹتی ہے؟ بتاؤ کیا وجہ کہ نماز نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر، تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہاری کیا اوقات ہے؟ میری اوقات کیا ہے جو ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے؟ اسی ہندوستان کا بادشاہ جب سونے کی چڑیا تھا ہندوستان، اکھنڈ بھارت، اسی ہندوستان میں پاکستان، بنگلہ دیش، ریگستان، نیپال، نہ جانے کتنے ملک اسی ہندوستان میں تھے۔ اس اکھنڈ بھارت کا اس وقت بادشاہ سرکار اورنگزیب علی رحمہ، بے شک بے شک، اتنے بڑے بادشاہ اورنگزیب علی رحمہ ہے، اور آپ کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے بادشاہ کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، اور ہم اور آپ جو ہے نماز کی پابندی نہیں کرتے، غریب ہو کر نہیں پڑھ رہے، بیوس ہو کے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ گھر سے غریبی دور ہو تو نماز کی پابندی کریں گے؟ بولو بھائی، نماز کی پابندی کرے، ماں بہنوں کو پردہ میں رکھے، شریعت میں مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم رہے، اور جتنے بھی وہابی، صلح کلی، رافضی، قادیانی، چکڑالوی، گاندھی، محمدی، بریلی شریف کے ٹوٹے پھوٹے سڑے گڑے ظالم دشمن ہیں، ان دشمنوں سے دور رہو، چاہے جس کے مرید رہو، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت سے ضرور محبت کرو۔ پیر اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ ہمارے عقیدے اور ایمان کی رہنمائی ہو، چاہے ہم جس سے مرید ہوں۔ اصل میں میرا پیر امام احمد رضا خان، سمجھ گئے؟ اصل میں پیروں کے نام پہ لوگ جھگڑا بھی نہ کریں، اصل میں میرا پیر امام احمد رضا خان ہے۔ ہم چاہے جس سے مرید ہو، لیکن پیر میرے اعلیٰ حضرت ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے عقیدے کی رہنمائی کی ہے۔ اور اگر کوئی بھی پیر مسلک اعلیٰ حضرت کا مخالف ہے، چاہے وہ سید ہو، چاہے جتنی بڑی خانقاہ کا ہو، چاہے جتنا بڑا علامہ ہو، مولانا ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اعلیٰ مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے تو ایسے پیروں کو ہم نہیں مانتے، نہ ایسی خانقاہوں کو مانتے ہیں، سمجھ گئے؟ آج بہت سے ایسے پیر ہیں جو 10 20 انگوٹھیاں پہنتے ہیں، عورتوں جیسے بال لگاتے ہیں، عورتوں سے پیر دباتے ہیں، ہاتھ چماتے، پردہ نہیں کرتے، بے حیائی کرتے ہیں، معاذ اللہ، نماز کی پابندی نہیں کرتے، لیٹے سڑے پڑے رہتے ہیں، اور جب مرغا آئے گا، مسلح آئے گا، بکرا آئے گا، یوں پیٹ بھر کے کھائیں گے، یوں ڈکار لیں گے، کیسا لگے گا؟ لگتا ہے پورا کھا بکرا مرغا کھا گیا ہے۔ لیکن جب نماز کی باری آئے گی تو کہتا ہے ہم تو مستان ہیں، بہت پہنچے ہوئے، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایسا کہے تو سمجھ لینا وہ جہنمی کمینہ کتا اور شیطان کا بھائی ہے۔ دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، ایسے لوگوں سے بھی دور رہو، ایسے لوگوں کی وجہ سے بھی ہمارے سماجوں میں برائیاں ہیں۔ اور سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، کسی پیر کا نعرہ لگے یا نہ لگے، کسی مولوی کا نعرہ لگے یا نہ لگے، میں اپنے مریدوں سے بھی کہتا ہوں، میرا بھی نہ نعرہ لگاؤ، نہ کسی اور پیر کا نعرہ لگاؤ، صرف ایک پیر کے جھنڈے تلے آ جاؤ، اس پیر کا نام امام احمد رضا خان ہے، چاہے جس کے مرید ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ۔ اگر بریلی شریف سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمارا ہے، اگر بریلی شریف کا عاشق ہے وہ ہمارا ہے۔ ہم تمام بزرگوں کے ماننے والے ہیں، تمام ولیوں کے ماننے والے ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، آج ہمارے سنیوں میں اتنی بڑی خرابی آ گئی ہے، لوگ اپنے اپنے پیر کے نام پہ جھگڑا کرتے ہیں، پیر کے نام پہ نعرہ لگائیں گے، کوئی کہتا ہے میرے پیر کا نعرہ لگے گا، کوئی کہتا ہے میرے پیر کا نعرہ لگے گا۔ ارے نادان، تو نعرہ لگانے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، پیر کا نعرہ لگانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اگر تو نعرہ لگانا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا، کسی پیر کو اعتراض نہیں ہوگا، اور جس پیر کو اعتراض ہو جائے سمجھ لینا اس کے اندر کمی ہے، یہ پیر نہیں بلکہ پیر ہے۔ اور رضا کے نعرے سے جس کے چہرے میں مسکراہٹ آ جائے سمجھ لینا یہ اسلام کا وفادار ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عاشق ہے۔ اب وہ چاہیے اجمیر والا ہو، کلیر والا ہو، دیوا والا ہو، بہرائچ والا ہو، کسی بھی خانقاہ کا ہو، اگر وہ پیر ہے اسے بھی آج کے دور میں رضا کا نعرہ لگانا پڑے گا، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا پڑے گا، کیونکہ آج اجمیر کی محبت جو ہے وہ رضا کی بدولت ہے، جو آج کلیر کی محبت ہے وہ رضا کی بدولت ہے، جو آج بہرائچ کی محبت ہے وہ رضا کی بدولت ہے، آج جو دیوا کی محبت ہے وہ رضا کی بدولت ہے، آج جو پیروں کی محبت ہے وہ رضا کی بدولت ہے، آج جو سلام ہے وہ رضا کی بدولت ہے، آج جو فاتحہ ہے وہ رضا کی بدولت ہے، جو میلاد ہے وہ رضا کی بدولت ہے۔ اسی لیے ہر جگہ رضا کا نعرہ لگ رہا ہے، ہندوستان میں رضا رضا کا نعرہ ہے، جھارکھنڈ میں رضا رضا کا نعرہ، چھتیس گڑھ میں رضا رضا کا نعرہ، ایم پی میں رضا رضا کا نعرہ، یو
यूपी में रजा रजा का नारा, बॉम्बे में रजा रजा का नारा, महाराष्ट्र में रजा रजा का नारा, हिंदुस्तान के गलियों में रजा रजा का नारा, पाकिस्तान में रजा रजा का नारा, रेगिस्तान में रजा रजा का नारा, फिजी में रजा रजा का नारा, इंग्लैंड में रजा रजा का नारा, साउथ अफ्रीका में रजा रजा का नारा। हद तो इतनी हो गई कि मक्का के शहरों में रजा रजा का नारा, हद तो इतनी हो गई कि मदीना के गलियों में रजा रजा का नारा, सुन्नियों के महफिल में रजा रजा का नारा, हमारी खानकाहों में रजा रजा का नारा, हमारे मदरसों में रजा रजा का नारा, जहाँ देखो वही रजा रजा का नारा। बेशक बेशक, जहाँ देखो वहाँ रजा का नारा। नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान रज़वी। चलिए माशाल्लाह आपने रज़वी लगाया, रज़वी तो हम लोग हैं। दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, तो आला हजरत से मोहब्बत करिए, क्या करेंगे? बल्कि इमाम अहमद रजा खां बरकाती हैं, कादरी है, चिश्ती है। आला हजरत सिलसिले चिश्तिया से भी आपको इजाजत और खिलाफत है। कुछ लोग सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अली रहमा को बदनाम करते हैं कि आला हजरत तो कादरी है इसलिए गौसे आजम की तारीफ करते हैं, और इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हिंदुस्तान का हर एक बच्चा पैदा होने वाला जो मुस्लिम घर में पैदा होता है वो सबसे पहले चिश्ती होता है, बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, उसके बाद कादरी होता है। और सरकार आला हजरत की बारगाह में एक शख्स आया, कहा हुजूर मैं मुरीद होना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया हो जा, कहा लेकिन एक मेरी शर्त है। कहा क्या? कहा मैं सिलसिले चिश्तिया में मुरीद होना चाहता हूँ। जो सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने उसे सिलसिले चिश्तिया में मुरीद किया। और दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, जब वो मुरीद हो गया तो वो वली बन गया। सुभान अल्लाह। जब वो मुरीद हुआ तो वली बन गया। कुछ दिनों के बाद फिर इमाम अहमद रजा की बारगाह में आया, कहा हुजूर मुझको मुरीद कर दीजिए। सरकार आला हजरत ने फरमाया कहा अभी तो मुरीद होकर के गया है। कहा जो जब से सिलसिले चिश्तिया में मुरीद हो गया और जब घर गया तो जिसको मैं पानी दम करके देता हूँ, अगर बीमार है तो शिफा पा जाता है, अगर कमजोर है तो ताकत पा जाता है। हुजूर ये सिलसिले चिश्तिया का मामला है, लेकिन मैं सुना हूँ सिलसिले कादरिया बहुत बड़ा है, तमाम सलासिल में सबसे अफजल सलासिल है, तमाम सलासिल में सबसे बड़ा सलासिल है। सरकार हमें उस सिलसिले से मुरीद कर दीजिए। और जब वो सिलसिले कादरिया से मुरीद हो गया, जब घर गया तो अल्लाह अकबर कबीरा, सामने वाले की जिंदगी के बारे में आंख बंद करके बता देता। अगर कोई आया है बता देता, कब पानी पीकर आया है बता देता, कहाँ से कौन आ रहा है बता देता, सामने वाले का नाम क्या है बता देता। तो फिर इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। कहा सरकार मेरे साथ तो अजीब मामला आ रहा है। सरकार आला हजरत ने फरमाया वो क्या मामला है? कहा हुजूर मेरे सामने कोई आता है, मैं बगैर बताए जान जाता हूँ उसका क्या नाम है, मैं बगैर बताए जान जाता हूँ क्या खा कर आया है, मैं बगैर बताए जान जाता हूँ वो कहाँ से आया है। हुजूर सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराते हैं। अब वो मुरीद सरकार आला हजरत को कहता है हुजूर ये मुस्कुराना मुझे समझ में न आया, आखिर इसकी वजह क्या है? हुजूर इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा अब्दाल है जिसका कौल है कि जो सिलसिले कादरिया में मुरीद हो जाए उसको मरने से पहले वो अल्लाह का वली हो जाता है। कहा हुजूर क्या मतलब मैं वली हो गया? तो दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, सरकार आला हजरत फरमाते हैं ये बता जब से मुरीद हुआ क्या नमाज छूटी? कहा नहीं। कहा क्या शरीयत के खिलाफ खाया? कहा नहीं। क्या शरीयत के खिलाफ पिया? कहा नहीं। क्या कभी शरीयत के खिलाफ चला? कहा नहीं। क्या कहा? सरकार आला हजरत ने फरमाया क्या शरीयत के खिलाफ सोए? कहा नहीं हुजूर, जब से मुरीद हुआ नमाज की पाबंदी, शरीयत की पाबंदी, कुरान की तिलावत करने लगा। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी फरमाते हैं यही वली की निशानी है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। चाहे जितना बड़ा जादूगर हो, हवा में उड़ने वाला हो, पानी में चलने वाला हो, आग में कूदने वाला हो, आग लगाने वाला, उछल कूद करने वाला हो, काजू बादाम मंगाने वाला, वो वली नहीं बल्कि वली वो है जो शरीयत की पाबंदी करे। बेशक इसका भी ख्याल रखे। कोई
बाबा ढोंगी मस्तान बन करके आए और कहे मैं मस्तान हूँ, मैं वली हूँ। लोगों को देखा जाता है हजरत बाखुदा अगर आज सरकार औरंगजेब अली रहमा की हुकूमत होती तो न जाने कितने मज़ारों को वो तोड़वा देते, शहीद करवा देते। ढोंगी मक्कार फरेबियों की आज लोग मर जाता है तो लोग उसकी मज़ार बना रहे हैं। अल्लाह ऊपर हमारे इलाके इलाहाबाद में नंगा बैठा करता था कब्रिस्तान में चट्टी पहन करके, कभी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ा। जब वो मर गया तो लोगों ने उसकी आलिशान इतनी मज़ार बना दी, ये टाइल्स ये मार्बल लगा दिया, लिख दिया मस्तान सा बाबा ला हौल वला कुव्वता। चट्टी पहन के बैठता था, सतर को खोलता था, अल्लाह अकबर एक वक्त की कभी नमाज नहीं पढ़ता था, जर्रा बराबर शरीयत की पाबंदी नहीं करता था और लोग उसको मस्तान सा बाबा का लक़ब दे दिए। दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मस्तान वो है जो नमाजों की पाबंदी करे, मस्तान वो है जो दोस्तों बुजुर्गों शरीयत की पाबंदी करे, मस्तान वो है जो अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपने जिंदगी को गुजारे। हाँ हाँ, ये एक अलग बात है कि दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमान कुछ ऐसे भी अल्लाह की वली है जो आपको नमाज पढ़ते नहीं दिखाई दिए, रोजा रखते हुए नहीं दिखाई देंगे, लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो खाना खाते भी नहीं दिखाई देंगे, पानी पीते भी नहीं दिखाई देंगे। उनको होश ही नहीं है कि मैं दुनिया में हूँ कि कहीं और हूँ, मेरे बदन में कपड़ा है कि नहीं, मैं खाना खाया हो कि नहीं। सिर्फ वो अल्लाह 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 में यानी अल्लाह के ज़र्ब में वो मशगूल रहते हैं, उसी को इबादत समझ लेते हैं और इसी इबादत के मस्ती में वो रहते हैं और वो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं। ऐसा अल्लाह को वली है। अब ये नहीं जब नमाज का वक्त आए तो मस्तान बन जाए, रोजा रखने का वक्त आए तो मस्तान बन जाए, कुरान की तिलावत का वक्त आए तो मस्तान बन जाए, और जब मुर्गा खाने का वक्त आए तो मस्तानी गिरी भूल जाए, सबसे पहले दस्तरखान में बैठ जाए, लेकिन समय ही चाहिए तो वो मस्तान नहीं बल्कि मक्कार है। दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, ऐसे से भी दूर रहो। आज हमारे समाज में इतनी बड़ी बुराइयां है और ताबीज दुआ की इतनी लाइन लगती है, ऐसे मक्कार फरेबी ढोंगियों के पास की क्या बताए। अब वो कौन को अड़ता है, किसी से कहेगा 10,000 लगेगा, किसी से कहेगा 5,000 लगेगा, किसी से कहेगा बंदिश में 20,000 लगेगा। बेवकूफ 200 रुपए की खील ला करके मकान में ठोक दिया, बता दिया 10,000 खर्चा लगा। आज लोग झूठ बोल करके पैसा कमा रहे हैं, आज लोग ताबीजें बेच करके पैसा कमा रहे हैं। ऐसे कमाई में बरकत भी नहीं है और जो औलादों को खिलाएगा उसकी औलाद भी नाकारा पैदा होगी। ताबीज बेची नहीं जाती, अल्लाह का कलाम बेचा नहीं जाता। बस आखिरी बात, उसके बाद सलाम। इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी अली रहमा की बारगाह में एक शख्स आता है, बैठ गया। इमाम अहमद रजा ने फरमाया कैसे आना हुआ? बस हुजूर आपके चेहरे की जियारत करने आ गया हो। बैठा रहा कुछ देर तक, डिब्बे की मिठाई पेश किया, आला हजरत ने कबूल फरमाया। अपने मुरीद से कहा कि आप इसे टाड़ पे रख दे। मुरीद ने ताक किया, टाड़ पे रख दिया। अब आधे घंटे के बाद कहा हुजूर इजाजत चाहता हूँ। कहा हाँ इजाजत है। जब आला हजरत ने इजाजत दिया तो खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद फिर बैठ गया। सरकारे आला हजरत ने फरमाया अब क्यों बैठ गया? कहा हुजूर एक काम है। कहा क्या काम है? कहा ताबीज चाहिए। इमाम अहमद रजा ने मुस्कुरा दिया, कलम उठाया, व्हाइट कागज लिया, ताबीज लिखा, ताबीज लिख करके दे दिया। कहा ये ले जा, अल्लाह तुझे शिफा अता फरमाएगा। जब वो ताबीज ले करके जाने लगा, इमाम अहमद रजा ने कहा खबरदार खबरदार, अभी रुक जा। वो कहने लगा हजरत मैं जिस काम के लिए आया था मेरा काम हो गया, अब क्या है? कहा तेरा तो काम हो गया लेकिन अभी मेरा काम बाकी है। कहा हुजूर आपका क्या काम है? अगर नजर आना चाहिए तो बताए। इमाम अहमद रजा ने कहा बस उसी का तो मसला है जो तुम मिठाई लेकर आया था, अब वो मिठाई मेरे हक में बेहतर नहीं है, ले जा। उसने कहा हुजूर मैं आप ही के लिए आया था। इमाम अहमद रजा ने कहा अरे ये बरेली है, बरेली यहाँ ताबीज बेची नहीं जाती बल्कि दी जाती। बहुत अच्छा। आज कुछ ऐसे पीर भी हैं, मुल्ला मौलवी भी हैं जो ऐसा धंधा बिजनेस बनाए हुए हैं, जब फायदा नहीं होता तो वो लोग गाली देते हैं, बुराइयां करते, गीबत करते। ऐसे लोगों से भी दूर रहे। अल्लाह जल्ला शान हो हमें और आपको सबको शरीयत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मसलक पर मजबूती के साथ कायम और दायम फरमाए। जो भी बोलने में लज्जिश खता हो गई हो, हुजूर सरकार गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी जब्बे रब्बानी ला मकानी सकेला शानी और हमारे दादा पीर हुजूर मुफ्ती आजमीन हमारे मुर्शिद हुजूर सरकार ताजु शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबके से मौला माफ फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलातु वस्सलाम की